اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل والے سبق میں ہم نے اللہ کے ان بندوں کے بارے میں پڑھا جو اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے، چاہے انہوں نے کچھ عمل کیا، چاہے انہوں نے کچھ وہ اس کے اوپر وہ کوتاہیاں کیں، اور چاہے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بالکل انکار بھی کر دیا، لیکن ان سب کا پھر بتایا گیا کہ آخرت ان کو اس کلمہ پڑھنے کی جزا کے سلسلے میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کچھ کے لیے بغیر حساب ہوگا، کچھ کے لیے وہ اللہ کے رحم کا معاملہ ہوگا کہ ہلکی پھلکی وہ سزن ہلکے پھلکے حساب کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا، اور کچھ کو اس جہنم کے دن کی سختیاں وہ جھیلنا پڑیں گی۔ اب یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے اور جنہوں نے انکار کیا۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، چھپا لینا، مٹا دینا، یہ سارے اس معنی میں آتے ہیں۔ اور جنہوں نے انکار کیا، اب ان کا انجام ان آیت کریمہ میں وہ بتایا جا رہا ہے۔ والذین کفروا، اور اللذین یہ لفظ بیسیکلی اس میں موصولہ ہوتا ہے، پیچھے سے لے کے آگے روانہ کرنے والا۔ والذین، اور وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، لہم، لیے ان کے نار جہنم، دوزخ کی آگ ہے۔ جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، جنہوں نے انکار کیا اس کی کتابوں کا، جنہوں نے انکار کیا رسول کا، جنہوں نے انکار کیا آخرت کا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم، لا نافیہ کا صیغہ ہے، یقضی قضا کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اور جب قضا کا صلہ الی آ جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے مار ڈالنا۔ لا یقضی علیہم، نہیں ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ فیموتوا، کہ پس وہ مر جائیں، کہ روز محشر وہ کیا کہیں گے؟ وہ اس وقت جہنم کے دروگا سے چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے کہ اب تو ہمارے لیے دعا کر کے ہمیں موت آ جائے۔ ہم نہیں، بعض اوقات کوئی بہت زیادہ تکلیف بڑھ جائے تو معاذ اللہ ہماری زبان سے وہ ایک غلط کلمہ نکل جاتا ہے کہ اس بیماری سے موت اچھی، یہ نہیں مانگنی چاہیے، ہم موت نہیں مانگنی چاہیے ہمیں۔ تو وہ اس وقت وہ یہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے فیموتوا، پس موت دے دی جائے، ولا یخفف۔ اب لفظ کیا ہے؟ خفف کیا ہے؟ فے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تخفیف کرنا، کم کرنا، اور نہ کمی کی جائے گی انہم، ان سے، من عذابہا، اس کے عذاب کی۔ جہنم میں وہ ڈال دیے جائیں گے، وہاں پہ آگ میں، اور وہاں پہ چیخیں چلائیں گے۔ سورہ اعلیٰ میں نہیں ہم نے پڑھا؟ سورہ اعلیٰ میں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر جلد جل گئی ہے تو پھر جلنے کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں، جلد ان کو نہیں پہنا دی جائے گی۔ ان کو ایک عذاب ہے، مسلسل عذاب، جس میں کمی نہیں ہوگی، اور نہ وہ ان کی وہ دعا ہوگی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، یا ہمیں وہ موت دے دی جائے، موت اچھی ہے اسے، یعنی کہ وہ موت کی دعائیں مانگیں گے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، قد افلح من تزکا، فلاح کون پا گیا؟ وذکر اسم ربہ فصلی، جس سے اپنے رب کا وہ نام لیتا رہا اور پس نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کے اوپر وہ رجھے ہوئے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت ہے بہتر جو باقی رہنے والی ہے۔ تو وہاں پہ تم نہ موت آئے گی نہ تم جیو گے، بس تم اسی درمیان میں اس آگ میں جھلستے رہو گے۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ ان کو پینے کے لیے خون اور پیپ کا جو ملغوبہ ہوتا ہے، جو زخمیوں کے جسموں سے وہ نکل رہا ہوتا ہے، وہ وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، اللہ تعالیٰ وہ محفوظ رکھے۔ فیموتوا، لا یقضی علیہم، نہ ہی مارا جائے گا ان کو، نہیں ان کا فیصلہ کیا جائے گا ان پر۔ فیموتوا، کہ پس وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ کوئی کمی ہوگی۔ اس میں کوئی کمی نہیں، جو عذاب ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا وہ عذاب مسلسل ان کو جھیلنا پڑے گا۔ کس وجہ سے؟ کس جرم کی پاداش میں؟ کذالک، اسی طرح، نجزی، جزا کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، ہم بدلہ دیتے ہیں کل کفور، ہر ناشکرے کو، ہر وہ شخص جو اللہ کا منکر ہے، اس کو ہم یہی بدلہ دیں گے۔
ہر وہ شخص جس نے جھٹلا دیا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور روز محشر کو، اس کو یہی بدلہ دیں گے۔ وہم، اور وہ، یسترخون، یسترخون استخارن سے اس کا مادہ ہوتا ہے سواد رے خے۔ یسترخون معنی اس کا ہوتا ہے چیخنا، چلانا، فریاد کرنا، اور وہ چیخیں گے، چلائیں گے، دھاڑے ماریں گے، فیہا، اس میں روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اور کیا کہیں گے اس وقت؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال لے اس میں سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہمیں اس میں، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم صالح اعمال کریں گے، غیر الذی، نہ کہ وہ، کننا، تھے ہم، نعملو، جو ہم عمل کرتے۔ اب انہیں احساس ہوگا کہ جو عمل ہم کرتے آئے ہیں وہ عمل ٹھیک نہیں تھے، ہم صالح عمل کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ ہمیں یہاں سے بچا لے، اللہ ہمیں یہاں سے نکال، اب ہم جو ہے وہ جائیں اور ہم نیک اعمال کریں گے۔ اب واپسی تو کوئی نہیں ہوگی پھر وہاں سے، پھر تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سنت ہے کہ بعد میں نہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے سیدھا سیدھا غیب کے ایمان بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لانا، ایمان بھی سارے ایمان تو اس کے بعد کا درجہ ہے۔ ایک ایمان بالغیب ہے، اب جب وہاں پہ جا کے دیکھ لیا اس وقت ایمان لا رہے ہیں، اس وقت تو پھر ایمان بھی شہادہ ہو گیا۔ تو شہادت دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی چیز بندہ مان لے گا کہ ہاں یار، اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اصل تو ہمیں جو شعور دیا گیا ہے وہ شعور یہی ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ غیب سے ایمان لانا ہے۔ اللہ دیکھا تو نہیں ہم نے، جنت دوزخ دیکھی تو نہیں ہم نے، رسول ان لوگوں نے دیکھ لیا، ہمارے پاس تو رسول کی سیرت ہی موجود ہے، صرف ہم نے فرشتے دیکھے تو نہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے کہ کل کو اللہ کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ ہاں، اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں جن سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ کائنات اللہ کا تعارف ہے، اس کائنات کو دیکھو گے تمہیں اللہ جو ہے وہ اس کائنات میں ملے گا کہ ہر چیز کس ربط کے ساتھ، کس ڈسپلن کے ساتھ چلی آ رہی ہے، کون سی طاقت ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ وہی طاقت ہے جس نے ان سب کو تمہارے لیے کام پہ لگا رکھا ہے، وہی اللہ ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے اخرجنا، ہمیں نکال، اب ہم نئے کریں گے عمل۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ میری سنت ہے، نہیں نکال سکتا۔ ہاں، اگر میں نکالتا بھی تمہیں واپس ہی بھیجتا، مجھے پتا ہے کہ تم نے پھر جو ہے وہی عمال کرنے تھے جو تم پہلے کرتے آتے تھے۔ تو چیخیں گے، چلائیں گے، ہمیں نکال لے یہاں سے، ہم صالح عمل کریں گے، نہ کہ وہ عمل، غیر الذی، نہ کہ وہ جو کننا نعمل، جو تھے ہم کرتے۔ اس وقت پھر ارشاد فرمایا جائے گا اولم، کیا نہیں، نعمرکم، ہم نے عمر دی تھی تمہیں، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے عمر دی تھی، ما یتذکر فیہ، کہ وہ نصیحت پکڑ سکتا اس میں، من تذکر، جو نصیحت پکڑنا چاہتا۔ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اب یہ عمر کون سی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تو کہتے ہیں کہ شاید 60 سال ہے، لیکن زیادہ اس میں جو ہے وہ ہمیں جو نظر آتا ہے کہ سن شعور جب آ جائے، جب بندہ اپنے برے اور بھلے کی جو ہے وہ پہچان کرنے جوگا ہو جائے، ہمارے ہاں بالغ ہونے کو کہتے ہیں، کہ جب وہ سن شعور میں آ جاتا ہے۔ بعض نے اس میں 40 سال لکھا ہے، بعض نے 18 لکھا ہے، بعض نے 60 لکھا ہے، کہ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہاں اب یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کے بعد سے پھر جو عذر کا جو ہے نا وہ بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جسٹیفیکیشن کوئی نہیں رہ جاتی۔ اور پھر 60 کے بعد تو کہا گیا کہ پھر تو عذر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ 60-70 سال اتنی ہی ہوگی، کچھ اس سے زیادہ جائیں گے۔ تو انسان جیسے جیسے جو ہے وہ پھر اوپر بڑھاپے کی طرف چلتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا عذر کا کالم، عذر کا بہانہ ختم ہوتا جاتا ہے، کہ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جتنی عمر تمہیں دی تھی تم اپنے دائیں بائیں دیکھتے، تم سے کم عمریں والوں نے جو ہے وہ اس چیز کو مان لیا اور وہ صالح اعمال کرتے ہوئے چلے گئے، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے جو ہے وہ کیوں؟ تو جسٹیفیکیشن، عذر اس وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں وہ نصیحت پکڑنے والا کوئی جو ہے وہ نصیحت پکڑ لیتا، جس نے نصیحت پکڑنی ہوگی وہ نصیحت پکڑ لیتا۔ کیا ہم نے عمر نہیں دی تھی؟ وجاکم النذیر، اور آیا تھا تمہارے پاس خبردار کرنے والا۔ کون آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہ اسے دو مفہوم لیے گئے ہیں نذیر سے، ایک تو مراد خبردار کرنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور دوسرا قرآن پاک کے بارے میں بھی کہا گیا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟
तुमने नसीहत क्यों नहीं पकड़ी? फजूकू, पस चखो, अब जाका, फजूकू पस चखो, फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, पस नहीं होगा लिए जालिमों के मिन नसीर, कोई मददगार, कोई मदद करने वाला नहीं होगा उस वक्त साथ। क्या तुम्हें उम्र नहीं? अब सोचिए हम उम्र के किस हिस्से में पहुंच चुके हुए? क्या हमें शऊर नहीं है? इस शऊर के होते हुए भी हम अल्लाह के साथ औरों को मिला देते हैं। क्या जस्टिफिकेशन है हमारे पास? हज़रत अली तो 10 साल की उम्र में ईमान ले आते हैं, और कितने सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनते ही फौरन से पहले जब वो आ जाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, ताबईन देख लीजिए, तबा ताबईन देख लीजिए, सहाबा किराम के बाद अब एक कितनी एज चाहिए और हमें सीखने के लिए, समझने के लिए? तो जस्टिफिकेशंस खत्म होती जा रही हैं हमारी। हम 40, 50, 60 साल, हम नॉर्मली इसी पटरे में हैं सारे, 40, 50, 60 साल, कुछ 70 के होंगे। तो हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन है कि हम उस राह पे नहीं चल रहे जो राह अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है हमें? कोई जस्टिफिकेशन है, कोई बहाना है हमारे पास कि नहीं जी मुझे पता नहीं चला था? भाई कैसे पता नहीं चला था? इतना बड़ा रहम अल्लाह सुब्हाना ताला का तुम्हारी ज़ात के ऊपर, अल्लाह का कलमा तुम्हारे कानों में जो है वो पुकार दिया गया, मुसलमानों के घर में पैदा कर दिया गया, उम्मत मुहम्मदिया में तुम्हारा नाम जो है वो आ गया, नाम तुम्हारा वालिदैन ने मोहम्मद रख दिया या अहमद रख दिया, फिर भी तुमने जो है वो दुनियादारी में अपने खो गए और अपनी आखिरत को जो है वो तुम भूल बैठे। क्या बहाना होगा हमारे पास? कोई बहाना है हमारे पास? सिर्फ ये कि हम इस दुनिया पे रिझे हुए हैं, हम इस दुनिया की जो है वो दिलफरेबियों में खोए हुए हैं, हमें दुनिया छोड़ने को दिल नहीं करता। इसका मतलब है कि फिर हमें आखिरत की जिंदगियों पे ईमान नहीं है। अगर हम दुनिया छोड़ना नहीं ना चाहते, और दुनिया छोड़ेंगे तो आखिरत में जाएंगे, इस दुनिया को फानी समझेंगे तो आखिरत हमारे सामने हमारे लिए खड़ी हुई है। इस दुनिया को, ये दुनिया हम देखते हैं दाएं बाएं, हमने परसों भी जनाजा पढ़ा, हमने कल भी जनाजा पढ़ा, रोज हम जनाजे पढ़ते हैं। और कल तो जिसका पढ़ा वो 3 भाइयों में सबसे छोटा था, बड़े दोनों हैं, और सबसे छोटा था वो दुनिया से चला गया। तो बात तो वही है कि फिर क्या किस चीज के इंतजार में है? क्या हम उस वक्त कहेंगे कि अच्छा अब हम करते हैं वापसी? फिर कोई नहीं। तो फिर अंजाम क्या बताया गया उनका? फजूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, बस चखो, अब चखो। उसके बाद छोड़ दिया गया है। क्या चखो? वो जिसका ऊपर बताया गया है कि वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नार जहन्नम, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया जहन्नम की आग है उनके लिए। अब चखो मजा इसका। इन्नल्लाह, जैसे इसी तरह सूरह ज़ुख़्रफ़ में फरमाया गया, इन्नल मुजरिमीना फी अज़ाब जहन्नम, बेशक मुजरम लोग जहन्नम के अज़ाब खालिदूना, हमेशा हमेशा रहेंगे, ना उसमें कोई कमी की जाएगी, और वो फिर उसमें मायूस हो जाएंगे, मायूस होकर मौत की दुआएं करेंगे कि हमें निकाल लीजिए वहाँ से। दरोगा के, जो जहन्नम का दरोगा होगा, उसकी मिन्नत करेंगे, लेकिन कोई वहाँ पे कोई नहीं सुनेगा। जब कहा गया फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, कोई मददगार नहीं होगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, आलिमु, इल्म रखता है, गैबुस समावात, गैब का, आसमानों और ज़मीन का, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उससे छुपी हुई हो। हमने तो अल्लाह की इस सिफ्त में जो है वो बहुत सारे बंदों को शामिल कर दिया कि फ़लाँ गैब का इल्म जानता है, फ़लाँ को पता है चीज़ चोरी हुई है, उसको जाओ वो दिखा देगा तुम्हें कहाँ पड़ी हुई है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कैसे हो सकता है इस बात को? जब अल्लाह ने कह दिया कोई चीज़ खो जाए तो कह दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तो हमने जब ये सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किसी की डेथ के ऊपर ही कहना सीख लिया। भाई हर मुसीबत के ऊपर कोई चीज़ खो जाती है, अगर तुम्हारी जेबों में कोई चीज़ खो गया तब भी तुम यही पढ़ो कि अल्लाह की चीज़ें, अल्लाह ने दी, अल्लाह ने ले ली, उसी की तरफ लौटाया जाना है हमें। लेकिन हमने कह दिया अच्छा ठीक है, गुम हो जाए, कोई बच्चा गुम हो जाए, कोई माल गुम हो जाए, कोई चोरी हो जाए, अच्छा जी फलां चले जाए, वो दिखा देगा कहाँ पड़ी हुई है। जिसने नजूमी को हाथ दिखाया, नजूमी की तरफ रज्जू किया, इस अपना मुस्तकबल देखने के लिए 40 दिन तक इबादत उसकी कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक उसकी इबादत, उसकी नमाजें, उसका कुछ भी कबूल नहीं होगा। कि उसने क्यों गया वो उस तरफ के जो इल्म अल्लाह का है, अल्लाह के साथ मुख्तस है, तुम किसी और की तरफ क्यों चले गया कि वो तुम्हें बता देगा? कैसे जान सकते हैं? लेकिन हमारा है कि हम कहते हैं नहीं, वो हाथ दिखाएं, वो तोता वाला जो है वो, अगर तोते वाला तुम्हारे मुस्तकबिल का हाल बता रहा होता, खुद सड़क पे बैठा हुआ होता, वो कभी सोचा है हमने इन चीज़ों के ऊपर? अल्लाह जानने वाला है सिर्फ गैब का। देखिए शिरक क्या है? शिरक फिज़ ज़ात, अल्लाह की ज़ात में शिरक। शिरक फिज़ सिफ़ात,
اللہ کی صفات میں شرک، ہم نے اس کی صفت والے جو ہیں وہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گڑھ لیے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے غیب کا، آسمانوں کا اور زمین کا۔ انہ بے شک وہ علیم بذات الصدور، علیم فعیل کے وزن کے اوپر، فعیل کا وزن کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی کا، دوامیت کا، کہ ازل سے لے کے ابد تک کا، انفینٹی کا صیغہ مبالغہ، کہ وہ جانتا ہے بذات الصدور جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، تمہارے سینوں میں پلنے والی خواہشوں کو بھی وہ جانتا ہے، اس کے پلنے سے پہلے تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہے کیا تمہارے ذہن میں آئے گا۔ انہ علیم بذات، تو ہم وہاں پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکیں گے۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ اتنی عمریں گزر گئی ہیں، یہ سوال ہونا ہے ہم سے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ اس میں نصیحت پکڑنے والا کوئی نصیحت پکڑ لیتا؟ جنہوں نے نصیحت پکڑی وہ بھی تو اتنی ہی عمر لے کے آئے تھے، اس سے زیادہ تو نہیں عمر تھی۔ اب جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہمارا عذر ختم ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہمارے پاس بہانہ کوئی نہیں رہے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہاں، اس سن شعور سے آنے سے پہلے اگر کوئی اس دنیا میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے جسٹیفیکیشن ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلا، میں نہیں سمجھتا۔ کوئی بچپن میں چلا گیا ہے جس کو ابھی جو ہے وہ برے بھلے کی تمیز نہیں ہے، ایک مجنون ہے جس کو اپنے کوئی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہے، لیکن میرے آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ عمریں گزارتے جا رہے ہیں، کوئی بہانے بازی بچ جائے گی کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کا نہیں پتا تھا ہمیں، اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا ہمارا، اس لیے مسجد میں نہیں گئے ہم کہ جناب کون گھر سے نکلے، کون ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، کون جائے، اس لیے ہم نے جو ہے وہ نیک اعمال نہیں کیے کہ جو ہے وہ ہمیں مال کی ہوس تھی، ہرس تھی، ہم چاہتے تھے 7 نسلوں کے لیے اکٹھا کرنا، 7 نسلوں کا ہو بھی جائے پھر بھی ہم نہیں باز آتے۔ تو جسٹیفیکیشن اس سے پہلے کہ ہمارے پاس جو ختم ہو جائے ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کا طریقہ صرف قرآن پاک ہے اور سیرت طیبہ ہے۔ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، اس سے یاری کر لیں، ہم سب سے ہمارا بہترین دوست۔ ہمارے ہاتھ میں جو اللہ نے نور تھما دیا ہے نا، اس نور کو اگر ہم نے بجھا دیا، اس نور کو ہم نے نہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لے کے چلے تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ کوشش کیجئے اس کو جو ہے وہ ہم سیکھ سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ میں ایک دفعہ ترجمہ اور کر دوں، مجھے یاد نہیں رہا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو کافر ہوئے، لہم لیے ان کے نار و جہنم، جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، ان کا فیصلہ نہیں ان کے اوپر کیا جائے گا، فیموتوا، یہ کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف، اور نہ کمی کی جائے گی، عنہم، ان سے، من عذابہا، اس کے عذاب میں، جہنم کے عذاب میں، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، کل کفور، ہر ناشکرے کو، ہر اللہ کے منکر کو ہم یہی بدلہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وہم یسترخون، اور وہ چیخیں گے، چلائیں گے، دھاڑے ماریں گے، فیہا، اس میں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہمیں، نعمل صالحا، اب نیک عمل کریں گے، ہم صالح عمل کریں گے، غیر الذی، نہ کہ وہ عمل کننا نعمل، جو ہم پہلے کرتے ہیں، جو ہم پہلے کرتے ہیں، اب ہمیں حقیقت پتہ چل گئی، اب ہمیں معاف کر دیں، اب ہم ٹھیک کریں گے۔ اولم نعمرکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں ایک نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا؟ وجاءکم نذیر، اور حالانکہ تمہارے پاس ایک خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، قرآن بھی تمہارے پاس تھا، رسول بھی تمہاری طرف بھیجا تھا، نہیں مانے تم، فذوقوا، پس چکھو پھر اب، فما للظالمین من نصیر، پس ظالم لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ ان کی بات نہیں سنے گا۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور وہ جاننے والا ہے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد للہ رب العالمین.